أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب یرفعو اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اور وہ دونوں دعا مانگ رہے تھے ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول کرنا منا ہماری طرف سے، قبول کر ہماری طرف سے، انکا انتا بے شک تو ہی السمیع سننے والا العلیم جاننے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور ہمیں بنا مسلمین فرما بردار لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، یعنی بنا امتن ایک جماعت ایک گروہ مسلمتن فرما بردار لکا تیرے لیے تیرا، وَأَرِنَا اور ہمیں سکھا مناسکنا ہمارے حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور مہربانی فرما ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ بے شک تو ہی التواب بہت زیادہ معاف کرنے والا یا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب وابعث اور بھیج فیہم ان میں رسولاً ایک رسول منہم ان میں سے، یتلو جو تلاوت کرے علیہم ان پر آیات کا تیری آیات، ویعلمہم اور ان کو سکھائے الکتاب کتاب قرآن مجید، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انک انتا بے شک تو ہی العزیز و غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا گھر جب وہ بنا رہے تھے تو ان کی زبان پر کون سی دعائیں تھیں اللہ رب العزت نے ذکر کی، تو یہ گویا دعائیں بھی ہیں اور آئندہ آنے والی امت مسلمہ کا لائے عمل بھی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ قواعد قاعدتن کی جمع ہے، بنیاد کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ احادیث سے بھی کہ یہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر نہیں تھی بلکہ یہ تعمیر جدید تھی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن بعد میں
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی دیواریں گر گئیں، پانی کی گزرگاہ بھی تھی، وادی تھی، یہ نشیبی علاقہ تھا اور اب بھی نشیبی علاقہ ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کے حکم سے یہاں آئے تو یہاں ایک چھوٹا سا ٹیلہ بنا ہوا تھا، مٹی کا ڈھیر تھا اور اس کے نیچے دیواریں چھپی ہوئی تھیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کی عمر کو پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے شام سے یہاں مکہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو جگہ کی نشاندہی بھی کروائی گئی، اور وہاں سے جب مٹی ہٹائی تو بنیادیں اس کی وہاں موجود تھیں۔ انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کا گھر دوبارہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جب یہ تعمیر کر رہے تھے تو ایک بڑا ایک عظیم کام تھا۔ آپ ذرا اندازہ کریں قیامت تک آنے والے کتنے اربوں لوگوں نے اس کا طواف کرنا تھا، اس کی طرف کھربوں لوگوں نے منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، لیکن زبان پر جو الفاظ تھے وہ انتہائی انکساری کے تھے۔ ویسے بھی یہ ربنا ربنا بار بار انکساری کی علامت ہے۔ جب آدمی دعا مانگ رہا ہو نا اور بار بار اے میرے رب اے میرے رب، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے میں بڑا عجز و انکساری ہے۔ تو جتنی بڑی عظمت ایک بندہ مومن کو ملتی ہے تو اس کی مثال اس پھلدار ٹہنی کی ہے کہ جس پر جتنے زیادہ پھل لگتے ہیں تو وہ مزید جھک جاتی ہے، اس کے اندر کبر نہیں پیدا ہوتا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ٹہنی پر بہت زیادہ پھل لگے ہوئے ہوں اور وہ اکڑی ہوئی ہو، وہ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے۔ بندے مومن کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا، قربانیاں دیں، امتحانات میں جب وہ کامیاب ہو گئے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کا رہنما بنا لیا، لیکن کوئی کبر نہیں ہے، بڑا پن نہیں ہے کہ انکساری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یعنی یہ خدمت جو ہم کر رہے ہیں ہم سے قبول فرما۔ اس میں ہمارے لیے ایک بھی بہت بڑا درس ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کوئی آدمی کوئی کام کر لے، بڑا کام کر لے، اور دل میں اس کا یہ خیال آئے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا ہے، میں نے بڑی بہادری کا کام کر لیا ہے، بلکہ اس کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام تو میں نے کر لیا، اب تو اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے اگر قبول نہ فرمائے تو پھر تو انسان کے لیے تباہی ہے کہ اس نے اتنا بڑا کام بھی کیا، اپنی توانائیاں بھی کھپائیں، اپنا وقت اس میں خرچ کیا، اور اس سب کے نتیجے میں اس کو مزدوری کچھ بھی نہ ملے، اور قبول نہ کرنا انسان کی کسی کمزوری کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، اور انسان میں کمزوریاں تو ہیں، بڑا کام بھی کر لے تو کمزوریاں تو ہو جاتی ہیں۔ کسی کمزوری کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے کام کو رد کر دے تو اس کے لیے کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ ہر اچھا کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ جو کام میں نے کیے، چاہے میں نے نماز پڑھی اور درس میں بیٹھا، کسی کو صدقہ دیا، کوئی خدمت کا کام کیا، کوئی اور اچھی نیکی کی، تو اے اللہ میری طرف سے اس کو تو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، یعنی ہماری زبانوں پر جو الفاظ ہیں وہ بھی سن رہا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو جذبات ہے اس کو بھی تو جانتا ہے۔ اس لیے دعا کے بارے میں بھی دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ بس خالی الفاظ ہوں، نہیں، دل کے جذبات بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ممکن ہے خیال کسی اور جگہ ہو، تو اللہ تعالیٰ صرف الفاظ تو نہیں سن رہا نا، دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دعا کی جو خصوصیات بیان کی ہیں قرآن میں، تضرع و خفیہ، اس میں گڑ گڑانا ہو، عاجزی ہو، آہستہ ہو۔ گڑ گڑانا کس چیز کا ہوتا ہے؟ زبان کا تو نہیں ہوتا نا، دل کا ہوتا ہے۔ دل کے اندر ایک جذبات ہوں، عاجزی ہو۔ اصل میں دعا کا روح تو وہ ہے نا، جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے دل کی کیفیات شامل نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت صرف آواز تو نہیں سن رہا نا، دل کی کیفیات بھی جان رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے دل میں جو جذبات ہیں وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اور زبان پر جو الفاظ ہیں وہ بھی تو سن رہا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنا مسلمین لکا، فرما بردار اپنے لیے،
ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی فرما بردار بنا۔ دیکھیں مانگ کیا رہے ہیں، ظاہراً تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن حقیقت کے اندر سب کچھ مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں مانگا کہ دنیا کے اندر ہمیں یہ دے وہ دے، کہا کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ حقیقت میں ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لیتا ہے تو بس اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ اس کو اللہ مل جاتے، اللہ جب مل جاتے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، ویسے بات سمجھانے کے لیے کرنا، اس کی مجھے تاریخی حیثیت کا علم نہیں ہے، کہ محمود غزنوی سے اس کے وزراء نے بار بار جو ہے نا اس بات کی شکایت کی کہ آپ ایاز جو آپ کا آزاد کردہ غلام ہے، آپ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی پڑھا لکھا ہے نہ کوئی ہے بھی غلام ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں ایک دن تمہارا امتحان لوں گا۔ ایک دن اس نے اپنا جو ہے نا دربار سجایا، قیمتی ہیرے مختلف جگہوں میں رکھے، قیمتی سامان رکھے۔ ایاز بھی موجود تھا اور اس کے دربار کے تمام وزراء اور وہ لوگ بھی تھے۔ اچانک محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ اس دربار میں جو تمہیں سب سے زیادہ اچھی چیز لگتی ہو بس آپ اس پر ہاتھ رکھیں اور وہ تمہاری ہے۔ تو کوئی ہیرے کی طرف دوڑا، کوئی جواہرات کی طرف، جس کو جو چیز اچھی لگتی تھی اس کی طرف دوڑا۔ ایاز دور کھڑا ہوا اور وہ دوڑتا ہوا محمود غزنوی کے پاس آ گیا۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ دیکھو لوگ قیمتی چیزیں لے رہے ہیں اور ختم ہو رہی ہیں، جلدی جاؤ کوئی چیز لے لو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا کہ اس دربار میں جو سب سے قیمتی چیز آپ کو لگتی ہو آپ اس پہ ہاتھ رکھ لیں تو میں آپ پر ہاتھ رکھتا ہوں، میرے نزدیک آپ سب سے قیمتی ہیں۔ تب محمود غزنوی نے سب سے کہا کہ یہ وہ اس کے اندر خوبی ہے جس کی بنا پر میں اس کو اہمیت دیتا ہوں۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کا فرما بردار بندہ بن گیا ہے، اللہ رب العزت اس کا بن گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جنت اور یہ دنیا کی ترقیاں اور یہ مال و دولت اور آسائشیں اور یہ تو پھر نیچے چیزیں رہ جاتی ہیں نا، جب اللہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے دعا مانگی کہ ہمیں بس اپنا فرما بردار بنا دے۔ پھر انسان بندہ مومن جو ہوتا ہے اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے۔ دیکھیں بات ذہن میں رہے، ایک آدمی اللہ کے لیے تو اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی دین کا علم، یہ چیزیں پسند کر رہا ہو، لیکن اولاد کے لیے وہ کوئی دنیاوی ترقیاں چاہ رہا ہو نا، تو اس کا مطلب وہ بندہ خود یکسو نہیں ہے، اس نے بھی بامر مجبوری راستے اختیار کر لیے، پھنس چکا ہے اس میں، اب اس سے نکل نہیں سکتا۔ مجبوراً امام ہے، مجبوراً خطیب ہے، مجبوراً مدرسے کا استاد ہے، اگر اس کا بس چلے تو یہ بھی یہاں سے نکل جائے، جب وہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد کسی اور راستے پر جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لیے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بندگی پسند کی نا تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اپنی اولاد کے لیے یہ چیز پسند کی، اور ہماری اولاد میں ایک گروہ بنا مسلمۃ لک جو تیرا فرما بردار ہو۔ آئیے جو امت مسلمہ کا لفظ بچے بچے کی زبان پر ہے نا مشہور ہو چکا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک ٹکڑا ہے، امت مسلمہ۔ لیکن کسی نے بڑا اچھی بات کی کہ یہ امت مسلمہ امت مرحومہ ہے، اب یہ امت مسلمہ نہیں، یہ نام کی امت مسلمہ ہے۔ اپنی عملی زندگی کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اس میں کون سی امت مسلمہ کی خوبی نظر آتی ہے؟ اگر آپ نے ان دنوں میں مشتاق احمد خان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اگر آپ نے دیکھی ہو، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر ایک بل جو ہے نا پارلیمنٹ نے پاس کیا اور اس میں کہا کہ بدکاری کی سزا نامرد بنانا جو ہے نا اس کو قرار دیا۔ حالانکہ قرآن کی اپنی حدیث کی حد موجود ہے کہ اگر بدکاری کرنے والا آدمی غیر شادی شدہ ہے تو سورہ نور میں آتا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کی حد خود اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کہتے تھے تو اللہ کا حکم ہی ہوتا تھا نا، اس کو رجم قرار دیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے جو ہے نا یہ بل ہماری پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا کہ جو بھی بدکاری کا کام کرے گا اس کو نامرد بنایا جائے گا۔ مشتاق احمد خان نے اب ہماری صورتحال یہ ملک پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اردو بولنے والوں کا ہے نا، کوئی انگریز تو یہاں نہیں رہتے، آپ تمام تقریریں سنیں ساری انگلش میں ہوتی ہے،
اس انگلش کے جو اشر کرتے ہیں وہ بھی سامنے جو انگلش جاننے والے ان کو پتہ چلتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جن کو انگلش آتی نہیں وہ تو ہکے بکے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا قانون پاس ہو رہا ہے۔ ووٹ دینے کو وقت عوام تو سوچتی نہیں ہم کن کو ووٹ دے رہے ہیں۔ انتہائی شرمناک وہ منظر انسان جب دیکھتا ہے نا تو انسان کو گن آتی ہے اس منظر سے۔ مشتاق صاحب نے جب دلائل سے بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد یہ مقرر ہے تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے تم کون ہو کہ اللہ کی حد کو تم توڑتے ہو نا۔ جب اس نے یہ امینڈمنٹ اس کو کہتے ہیں نا وہ بیان کر لی تو اس کے بعد اسپیکر نے لوگوں سے پوچھا، اس میں ساری پارٹیوں کے تھے، حزب اختلاف بھی تھے، اسمبلی بھی تھی، پارلیمنٹ اور سینٹ کے بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امینڈمنٹ تمہیں قبول ہے؟ سب نے کہا نو، کسی ہمیں نہیں قبول۔ یہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو یہ جہاد کروں گا، میں تو اس کو چھوڑتا نہیں، اسمبلی تو نہیں ہے نا۔ پھر رات کو فکر آئی کہ یہ تو ایک بہت بڑی تحریک اٹھ جائے گی کہ قرآن اور حدیث کے خلاف قانون سازیاں سر عام ہو رہی ہیں، تو انہوں نے اس بل کو روک لیا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ امت مرحومہ بن چکی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا یہ جو مکھن ہوتا ہے نا یہ پورے دودھ سے نکالا جاتا ہے نا، دہی سے۔ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہم لوگ بھیجتے ہیں نا یہ پورے ملک کا مکھن ہوتا ہے۔ جس طرح ایک رسی بنائی جاتی ہے نا تو نکھر کر یہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ان کی اور کرتوت اگر آپ کے سامنے آئیں، کتنی شراب کی بوتلیں جو ہے نا سامنے آ جاتی ہیں، کتنی بدکاریاں ہوتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ امت مسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مطیع و فرما بردار امت، مسجد میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے والی ہو، پارلیمنٹ میں بھی اللہ کے قانون کی اطاعت کرنے والی ہو، بازاروں گلیوں میں بینکوں کے اندر زندگی کے ہر دائرے کے اندر اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہی ہو نا۔ اللہ کا حکم محض عبادات کے لیے تو نہیں ہے، کتاب اللہ پورا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال زندگی سارے اس کتاب کی تشریح ہے، اور اس میں تو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی ہماری موجود ہے۔ تو امت مسلمہ سے مراد آج کی امت مسلمہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں تھی کہ کلمہ گو ہوں، قانون غیروں کے جو ہے نا پاس کرتے ہوں بل ان کے، اور عملی زندگی کے اندر جو ہے نا دین اسلام نظر ہی نہ آتا ہو، اور نام اس کا امت مسلمہ تھی۔ امت مسلمہ محض ایک نام بن گیا ہے، حقیقت اس سے نکل گئی ہے۔ وہ جو اقبال نے ایک شعر میں کہا نا کہ رسم ازاں باقی رہی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ مطلب رہ گیا باقی، اس میں جو غزالی کی روح تھی نا وہ نکل گئی ہے۔ تو یہ دعا سے مراد آج کی امت مسلمہ نہیں، ایسی امت جو قرون اولیٰ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والی امت تھی ہر زندگی کے معاملے میں، میدان کے اندر۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھا ہمارے حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربانی فرما، یعنی ہمیں معاف فرما۔ یعنی اللہ تیری اطاعت کرتے ہوئے بھی جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہم سے نا، ان سے درگزر فرما دے، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب امت کی جب دعا کی تو امت کے لیے رہنما کی بھی ضرورت ہے۔ جس امت کا رہنما نہ وہ امت بکھر جاتی ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتی، اس لیے اس کے بعد رہنما کی دعا کی، اور فرمایا، اور کتنی جامع دعا ہے، فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج ان میں رسول منہم، ان میں سے ایک رسول۔ اب دیکھیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے۔ ایک رسول ہو ان میں سے اس لیے کہا کہ جو آدمی جس قوم کا ہو نا، اس قوم کے اندر ہی وہ صحیح کام کر سکتا ہے۔ صحیح کام، پیور کام جو ہوتا ہے نا، عوام الناس کے اندر رہنمائی، لیڈری، ان کو جو ہے نا رائے راست پہ رکھنا، اس امت کا آدمی جب ہو اس کی بات بھی سنی جاتی ہے اور اس کا وزن بھی لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کام کیا کرے؟ 3 کام یہاں بیان کیے، اور یہ تینوں کام بہت غور کے ساتھ سننے کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں کے اندر جزیرۃ العرب کے اندر جو تبدیلی لائی، ایک جامع تبدیلی، وہ فکر کی تبدیلی بھی تھی، اخلاق کی بھی، معاملات کی بھی، وہ معیشت، سیاست، ہر چیز کی تبدیلی تھی۔ انسان اندر سے بھی اور باہر سے بھی مکمل تبدیل کیا، اور پھر انسان نہیں تبدیل کیا، پورے معاشرے کو تبدیل کر لیا۔
اور جو بشارتیں دی نے کہ صنعا سے خضر موت تک اور خیرہ سے بیت اللہ تک ایک عورت آئے گی، اور وہ عملاً جو ہے نا منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پھر دیکھے، اور جو کہا کہ ایک آدمی پوری سلطنت میں زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، وہ سارے مناظر تاریخ کے اندر ثبت ہیں، تاریخ نے ان کو جو ہے نا محفوظ کر لیا ہے۔ ایسی ایک تبدیلی تھی۔ یہ ساری تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائی تو صرف 3 کاموں کے ذریعے سے لائی، اور وہ تبدیلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور کبھی ہم اس کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں، کبھی اسلامی حکومت، کبھی حکومت الہیہ کہتے ہیں، کبھی اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، جو بھی، وہ تبدیلی کا راستہ یہی ہے جو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اب کوئی شارٹ کٹ کے چکر میں ہو یا کسی ایسی جو ہے نا تلاش میں ہو کہ بس جو ہے نا جادو کی ایک چھڑی ہو اور تبدیلی ہو جائے، حکومتیں تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، ایک پارٹی آ جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، لیکن معاشرے کو مکمل تبدیل کرنا اور اس کو اسلامی معاشرہ بنانا، اندر باہر سے وہ اسلامی ہو اور مکمل اللہ رب العزت کی مطیع و فرما بردار امت بن جائے، اس کے لیے 3 کام انتہائی ضروری ہیں، اور تینوں ضروری ہیں۔ ان کے اندر اگر ہم جو ہے نا یہ تبدیلی کریں گے کہ یہ پہلا کام ذرا اتنا اہم نہیں ہے، دوسرا ذرا اہم ہے، یا تیسرا بڑا اہم ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا تبدیلی پھر نہیں لائے گی۔ جو 3 کام کرنے والے ہوں گے اس کے اندر خود ہم ترجیحات قائم نہیں کر سکتے۔ بالکل آپ اگر پورے قرآن کو دیکھیں اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تینوں کام بالکل برابر کی اہمیت کے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ انسان حیران ہو جاتے، پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول ان پر تلاوت کرے تیری آیات کی۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوگی، یہاں آج ضرورت کے تحت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے، پورے قرآن کو پڑھنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے نا اس کے مطابق قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرے۔ کیوں کرے؟ تاکہ لوگ بھی اس قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا ایک کلچر قائم کر لیا۔ ایسا کلچر تھا کہ ہر بندہ تلاوت کرتا تھا، جب بھی اس کو وقت ملتا وہ تلاوت کرتا تھا، اور لوگوں نے اتنی زیادہ تلاوت اپنا لی کہ ان کی خواہش بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیں کہ دن کے اندر ہم پورا قرآن مجید ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت مانگی تو آپ نے اجازت نہ دی، اور فرمایا کہ اس کے اندر تدبر نہیں ہوگا، غور نہیں ہوگا۔ غور کیا ہوتا ہے؟ غور یہ ہے کہ ایک آدمی مومنین کی صفات پڑھتا ہے نا تو تھوڑا سا غور بھی کر لے کہ یہ صفات میرے اندر موجود ہے یا نہیں۔ جب آدمی جنت کی آیات پڑھتا ہے تو تھوڑا سا تفکر غور بھی کر لے کہ جنت کی نعمتیں کتنی خوبصورت نعمتیں، کیا اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں؟ جہنم کا ہو تو جہنم کے بارے میں ذرا غور کرے۔ فرمایا یہ غور پھر نہیں ہوگا قرآن میں، بس صرف مشین کی طرح یعنی آدمی پڑھتا جائے گا، اس لیے آپ نے اجازت نہ دی۔ آپ نے اجازت دی کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ تلاوت کا خواہش مند ہو تو 3 دن کے اندر قرآن مجید پورا پڑھ لیا کرے، 10 پارے روزانہ پڑھ لے۔ جب آپ نے اجازت دے دی تو بہت سارے لوگوں نے 3 دن کے اندر قرآن مجید کا ایک نصاب بنا لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند اس بات کو کیا ہے کہ 7 دن کے اندر قرآن مجید پورا پڑھا جائے۔ پھر لوگوں نے آپ کی پسند کے مطابق یہ دیکھیں منزل نمبر 1 ہے، منزل نمبر 2، یہ نیچے ہمارے ہاں جو مصحف ہوتا ہے نا اس پہ لکھی ہوتی ہیں، لوگوں نے آسانی کے لیے 7 منزلیں بنا لی، چاہے روزانہ ایک منزل پڑھ لی جائے گی تو آسانی سے 7 دنوں میں قرآن پورا ہو جائے گا۔ یہ نصاب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو خیر القرون جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے متصل زمانہ ہے، پھر اس سے متصل زمانہ ہے، یعنی 3 قرون جو ہے نا، صحابہ، تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، اور تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے کسی تابعی سے ملاقات کی ہو۔ ان 3 قرون کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر آدمی 7 دنوں کے اندر زیادہ 7 دنوں میں قرآن مجید پورا پڑھ لیتا تھا۔
اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وفاد کرام بھی مہینے کے اندر بھی قرآن مجید پورا نہیں پڑھتے۔ عام آدمی کی صورتحال تو یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ رمضان المبارک قرآن مجید کی ختم کے لیے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی گھر میں خیر و برکت کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی طلبہ کو گھر میں بھیج دیں اور وہ قرآن مجید پڑھ لیں گے، تو میں کہتا ہوں ایک دن کی برکت ہوگی پھر ختم ہو جائے گی نا۔ آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ گھر کے اگر 5 آدمی ہیں، مہینے میں 5 ختم آپ کر سکتے ہیں، خرچے بھی اس میں کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا اچھی بات ہے، دیکھیں 5 آدمی ہو، کھانا تو ویسے بھی آدمی پکاتا ہے نا۔ جب کسی بچے کا ختم ہو نا تو اس دن ذرا اچھا کھانا پکا لیں، بریانی پکا لیں، گوشت پکا لیں، کوئی کباب لے آئے، اجتماعی دعا بھی کر لیں۔ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آخری صورتیں پڑھیں اور پھر اجتماعی دعا کر لیں اس ختم کے لیے۔ کتنی بڑی برکت ہے، جو طریقہ ہمیں خود دین اسلام نے سکھایا ہے، ہر وقت کی برکت ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپے ہم خرچ کر لیتے ہیں جو ہے نا چند ساعتوں کی برکت کے لیے۔ تو تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدے تو اللہ ہی جانتا ہے سارے، لیکن جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام آپ یہ سمجھیں کھیتی ہے، ویسے بھی کھیتی کہا گیا اسے۔ اس کھیتی کے اندر جب آدمی فصل اگاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے اس کھیتی کا زرخیز اور نرم ہونا ضروری ہے۔ اس میں اتنی حال آپ چلا لیں کہ اس میں زرخیزی آ جائے۔ اب اگر آپ اس میں اتنی حال نہیں چلائیں گے، زرخیزی نہیں آئے گی، سخت چٹانوں کی طرح زمین ہوگی، تو جتنا قیمتی فصل کے بیج بھی آپ اس میں زبردستی کھود کر ڈال دیں نا، فصل نہیں پیدا ہوگی بھی تو بہت ہی ناکارہ فصل ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تلاوت سے مراد یہ اس کا کھیتی کو آباد کرنا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کی کھیتی کیا ہے؟ دل ہے نا، سارا معاملہ تو دل کا ہے۔ دل فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ تو علاج 2 چیزیں بتائیں، موت کو بہت زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، زیادہ تلاوت کرنا۔ اس کی وجہ سے وہ زنگ اتر جاتا ہے اس کا دل کا، مطلب دل کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک آدمی جب قرآن سیکھتا ہے اور جو بات سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کھیت کے اندر ایک بیج ڈال دیا گیا ہے، اب زمین بھی زرخیز ہے، بیج اگے گا۔ جب بیج اگتا ہے تو اس کی مثال پھر اعمال صالحہ ہے، جو جب سامنے آ جاتا ہے نا فصل، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال صالحہ کی فصل تبھی پیدا ہوگی نا کہ بیج بھی جاندار ہو، ایمان قوی ہو۔ ایمان کی مثال بیج کی ہے، دل کی زمین بھی زرخیز ہو، تاکہ وہ ایمان کے بیج اس کے اندر ڈالے جائیں تو اس کے نتیجے میں خوبصورت فصل جو ہے نا پیدا ہو۔ لیکن جب دل کی زمین سخت ہوگی تو اچھے اچھے بیج آدمی ڈالتا جاتا ہے لیکن فصل پھر بھی سامنے نہیں آتی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم دینے اور حکمت کی۔ تلاوت کے بعد تعلیم کا ذکر اس لیے کیا کہ تلاوت ایک علیحدہ چیز ہے اور تعلیم علیحدہ ہے۔ تلاوت بھی ضروری ہے اور تعلیم بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی کھیت اچھی طرح تیار کر لیتا اور بیج اس میں نہیں ڈالتا تو اس سے بھی زیادہ کوئی بیوقوف کسان ہو سکتا ہے، اور ایک کسان کھیت ہی تیار نہیں کرتا اور بیج ڈالتا ہے تو یہ بھی بیوقوف انسان ہے۔ عقل مند تو تب ہے جب دونوں کام کرے گا نا۔ اس لیے کتاب کی تلاوت کے ساتھ دوسرا کام یہ ہوگا کہ اس کتاب کی ان کو تعلیم دے، اس کتاب کی وضاحت کرے ان کے سامنے، اس کی تفسیر بیان کرے۔ اور حکمت ویسے دانائی کو کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول پسند کیا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کیونکہ حکمت سب سے بڑی حکمت اور دانائی 2 چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ تو کتاب کا ذکر تو کتاب میں آ گیا، تو دوسرے نمبر پر پھر حکمت کا نمبر سنت کا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آتا ہے۔ اس لیے سے مراد ہے قرآن و سنت کی تعلیم دینا، قرآن کی اور احادیث کی جو ہے نا تعلیم امت کو دینا۔ اور نمبر 3 وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کے لیے ہمارے ہاں جو لفظ مشہور ہے وہ تربیت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا تعلیم و تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ ان کو پاک کرے، پاک کرنے سے مراد جو ہے نا ان کے ذہنوں کو غلط فکر سے، غلط عقیدے سے پاک کرے،
ان کے دلوں کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، مادیت ہے، اسی طرح عصبیتیں ہوتی ہیں، خاندانی عصبیتیں، زبانی عصبیتیں، منافرتیں، یہ دل کی بیماریاں بھی بہت زیادہ خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو وہ دور کر دے، دل پاک صاف ہو جائیں، پھر ان کے اخلاق کو پاک کرے، ان کے مال کو پاک کرے، ان کے رہن سہن کو، تہذیب و تمدن کو، اس دائرے کو آپ پھیلاتے جائیں تو یہ پورا آپ سمجھیں گے پوری انسانی زندگی اس میں آ جاتی ہے، اس سب کو وہ پاک کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں کے اندر یہ سارا کام کیا، جو ہے نا قرآن کی آیات کی تلاوت بھی عام کی، کتاب و سنت کی تعلیم کو بھی عام کیا۔ ہر آدمی دیکھیں کتاب کی تعلیم کی جب آتی ہے نا بات، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی 8-8 10-10 سال درس نظامی پڑھے یا مدرسوں میں داخلہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، صفہ کے اندر، صفہ مدرسہ تھا مسجد نبوی کے اندر۔ ایک وفد آیا، اس نے 20 یا 22 دن جب گزار لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب ان کو گھر یاد آیا ہے، ان کو بلایا، گھر کی جب باتیں کی نا، گاؤں کی، گھر کی، تو ذرا خوش ہو گئے۔ آدمی کو جب اپنا گھر یاد آ رہا ہو نا تو وہاں کی کوئی بات کرے تو دل کو اچھی لگتی ہے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ لگتا ہی ہے کہ تمہیں اپنا گھر یاد آیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر یاد آئے۔ کہا بس ٹھیک ہے، علم حاصل کر لیے، جا کر اس کو اب پھیلاؤ۔ معلم بن گئے۔ علم کی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ سالوں کو یہ حاصل کرے، بس جتنا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس کو آگے پھیلانے کی، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا علم بھی ہے تو اس کو آگے تم پھیلاؤ۔ کوئی زیادہ سیکھے گا، کوئی کم، کوئی امام رازی بنے گا، کوئی امام ابن جریر بنے گا، کوئی عام آدمی ہوگا، دکاندار ہوگا، زمیندار ہوگا اور مزدور ہوگا، اپنے ضرورت کے مطابق علم حاصل کر لے گا، اپنی زندگی کس طرح وہ گزارے اس کی رہنمائی وہ حاصل کر لے گا، اس کو آگے پھیلاتا جائے گا، تو علم جو ہے نا پھیلتا بھی جائے گا اور عمل کی صورت میں لوگوں کے سامنے بھی آتا جائے گا۔ اپنی استطاعت کے مطابق کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد تربیت بھی ضروری ہے۔ تربیت ہے اس علم پر عمل کرنا، عمل سے تربیت ہوتی ہے، یہ بھی اس کا کام ہے۔ ہماری اس دور کی امت مسلمہ کا اور بالخصوص بر صغیر کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جذباتی کام ہو تو اس کے لیے ہم بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ لاہور کے اندر ایک مقدمہ تھا نا مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، ہندو کہتے تھے یہ مندر کی جگہ ہے اور مسلمان کہتے تھے مسجد ہے یہ نا۔ تو مسلمانوں نے ایک دفعہ پروگرام بنایا اور رات کو شروع ہوئے نا، ایک رات کے اندر پوری مسجد بنا لی، اس کا نام ہی مسجد شب بر مشہور ہو گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، لاہوری میں تھے، بڑی خوبصورت انہوں نے ایک نظم کے اندر جو شعر کہا نا، اس میں ہماری پوری اس امت کی عکاسی ہوتی ہے۔ ممکن ہے شعر کچھ آگے پیچھے ہو لیکن مفہوم اس کا یہ تھا کہ شب بھر میں مسجد تو بنا لی ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نماز پڑھنا ایک تسلسل کا کام ہے نا، برسوں نمازی نہیں بن سکا لیکن مسجد جذباتی کام انہوں نے کر لیا ہے، ایک رات میں پوری مسجد بنا لی ہے۔ جذباتی کام ہونا، آج جو ہے نا کوئی جان کٹوانے کا کام بھی ہو تو اس امت کے لیے لاکھوں نوجوان تیار ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی مسلسل اطاعت کی اگر بات ہو وہ مشکل نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں اس اسلامی انقلاب کے لیے کتاب و سنت کی تعلیم محض اگر مدرسوں کے اندر ہی ہوگی نا، جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں تو انقلاب نہیں برپا ہوتا، یہ تو فضا نہیں بنتی اس سے نا۔ فضا تو تب بنتی ہے کہ امت کا ہر آدمی قرآن مجید کا کسی نہ کسی حد تک طالب علم بن جائے۔ روزانہ اگر نہیں آ سکتا تو ہفتے میں کوئی اپنا پروگرام بنا لے، کوئی ایک ایک لفظ سیکھنے شروع کر دے۔ تلاوت کا اور تعلیم کا کلچر اتنا عام ہو جائے کہ گھر گھر تک، فر فر تک چلا جائے، پھر آپ دیکھیں کہ تبدیلی آتی ہے، یعنی پھر اللہ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں اور فضائیں کیسی تبدیل ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اگر ایک بڑا پروگرام رکھ لیں نا، اس پر لاکھوں خرچ بھی کر لیں، اس میں لاکھوں لوگ بھی آ جائیں گے، لیکن انہی لاکھوں لوگوں سے کہیں کہ روزانہ 5 منٹ دو صرف،
اور اللہ کی ایک کتاب کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ سیکھنا شروع کر دو، پھر وہ کہیں گے یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتے۔ ایک دم لاکھوں روپے بھی خرچ کر سکتے ہیں، جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن یہ روزانہ والی بات ہے نا، یہ بات مشکل ہے، اور بات اس کے بغیر چلتی نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے۔ ہم نے علم صرف مدرسوں کے طلباء تک محدود کر دی ہے۔ عام آدمی کا کام صرف یہ ہے کہ ان سے ختم پڑھوا لینا، مولوی کا کام یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھائے، جمعہ پڑھا لیا کرے، وہ بھی لوگ جو ہے نا بالکل آخری 5 منٹ میں آتے ہیں، اور 2-4 منٹ زیادہ بھی ہوں تو پھر اس سے بھی غصہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مولیا بھی سوچتا ہے کہ دیواروں کے سامنے تقریر کیا، بندے آئے ہیں کچھ تو جو ہے ان کے سامنے بھی تقریر کر لوں، تو پھر مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس مسجد میں فکس ٹائم پر نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسائل تو اس امت میں ہیں۔ بہرحال یہ ایک سیدھا سادہ سا طریقہ ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا تو جو بھی ہم کام کر لیں ممکن ہے کوئی جزوی قسم کی تبدیلی آ جائے۔ حکومت بھی اگر بن گئی تو ایک جزوی قسم کی تبدیلی ہوگی، مکمل تب ہوگی کہ نیچے ساتھ ساتھ عوام کے اندر بھی یہ کام ہو، اوپر سے بھی اصلاح کا کام ہو، دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں۔ اوپر کی اصلاح اس لیے کہ اس طرح کی جو قانون سازی ہو رہی ہیں دین اسلام کے خلاف، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے دین سے ہمیں دور نہ کر دیں۔ اس لیے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ امت کے اندر اس کام اور اس کی طرف توجہ بھی کی ضرورت ہے۔ اور یہ کوئی جذباتی کام نہیں ہے کہ یہاں کوئی جذباتی باتیں ہوتی ہیں، بس یہ تو ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، اور ایک آدمی تسلسل کے ساتھ یہ کام کرتا رہتا ہے تو آخر کار وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اس بڑے منصوبے کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک بڑا منصوبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے، میں سوچتا ہوں ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں پردے غیب میں رکھتی ہیں۔ مطلب میری اور آپ کی موت کب آئے گی یہ پردے غیب میں ہے۔ ہم سب کو یقیناً مریں گے، لیکن وقت معلوم نہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں ایک چہل پہل ہے۔ اسی طرح یہ بڑا منصوبہ اللہ کا کب پورا ہوگا کہ پوری خطہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے گا، اور کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جہاں سے اذان کی آواز نہیں ہوگی، چاہے امریکہ ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے روس ہو، پورا کوئی ایک گاؤں نہیں ہوگا جہاں باجماعت نماز کا انتظام نہ ہو۔ سارے مسلمان نہیں ہوں گے، اکثریت تو ہو جائے گی، لیکن کچھ لوگ تو پھر بھی کافر رہیں گے، لیکن غلبہ دین کا ہوگا، فیصلے اللہ کے قرآن کے مطابق ہوں گے۔ یہ سارا کام ایک دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی۔ ہم اس کام کے لیے اپنے آپ اپنے ایک جدوجہد کے حصہ بن رہے ہیں۔ یہ 1 صدی بعد ہو، 2 بعد ہو، 3 ہو، 4، یہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے۔ اللہ پہلے اگر بتا دیتا نا کہ یہ کام اتنے عرصے بعد ہوگا تو اس دور کے لوگ کام ہی نہ کرتے، کہتے جی یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ایک پورا پہاڑ ایک جگہ سے ہٹانا ہو نا، اور اس کو پہاڑ کو چھپا دیا جائے، تھوڑی سی جگہ نظر آئے اور لوگ اٹھا رہے ہوں تو سمجھتے ہیں بات ختم ہونے والے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پردہ ہٹا دیا جائے اور کہا جائے یہ پورا پہاڑ ہٹانا ہے، تو جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ ہمارا کام بس یہ ہے، ہم اگر ایک آدمی کو اس راستے پر لے آتے ہیں، 2 کو لے آتے ہیں، یا نہیں لے آتے خود اپنے آپ کو لے آتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ بن چکے ہیں، اس کی بنیادیں ابھی بن رہی ہیں، اور ہم خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ اس بلڈنگ کی بنیادوں کے اندر استعمال ہوں گے۔ بنیاد سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی لیکن پوری بلڈنگ کو ٹھہرانے کا کام کرتی ہے۔ کام یہی سیدھا سادہ ہے جی۔ آج کل کے لوگ بھی کہتے ہیں اسلامی تحریکوں میں بھی بعض اوقات کوئی ایسا کام ہو کہ جلدی کام ہو جائے، تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ انار کا درخت آپ آج لگا رہے ہو نا، اور ایک بیتاب آدمی کو کہے کہ کیسا کام ہو کہ 1 مہینے کے بعد اس پر انار کے پھل بھی آ جائیں۔ آج کل تو ایسے بیج نکل بھی آئے ہیں بہرحال، لیکن دین کا کام کا اس کا اپنی ایک نوعیت ہے جی، اس کے مطابق ہوگا تو یہ پائیدار ہوگا، وگرنہ محض حکومتیں بننا اور ختم ہونا یہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام ہے جو آپ نے قرآن نے آپ کو بتایا اور آپ نے کیا، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ یہ کام ہوگا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ 2 آدمی بیٹھ کر یہ کام کریں، 3 راستہ، بہرحال منزل جتنی بھی دور ہو نا، راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ راستہ اگر بگڑ گیا نا اور آپ اس پر دوڑ بھی لگا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا نا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ
غالب حکمت والے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، قبول فرما، منا، ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہمیں، مسلمین، فرما بردار، لکا، اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، یعنی بنا، امتم مسلمتن، ایک امت، ایک گروہ، اطاعت کرنے، فرما بردار ہو، لکا، تیرا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھا ہمارے حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربانی فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ، اور بھیج ان میں، رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے ان پر آیات کا، تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ، اور سنت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب یا طاقت والا، الحکیم، حکمت والا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ساری کلاس نے مریض کا کہ بیمار ہوں، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے انہیں بیماری دور فرمائے۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔